اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا وکذالک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرحبون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم، تو ان کو پہنچے گا ان کے رب کا غضب، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں رسوائی، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو، والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا، پھر وہ تائب ہو گئے، من بعدها، اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو تیرا رب بے شک اس کے پیچھے البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، تو آپ نے تختیاں پکڑیں، وفی نسختها ہدی ورحمۃ، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی، للذین هم لربهم یرہبون، ان کے لیے کہ جو اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں۔ محترم احباب، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، آپ کا 5واں حال ذکر کیا جا رہا ہے، اور گزشتہ آیات مبارکہ میں یہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب کوہ طور پر تورات لینے گئے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ کوہ طور پر اعتکاف کریں تو آپ کو تورات ملے گی، تو ان کے پیچھے سامری جادوگر نے قوم کو بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت اسی بات کا یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ بچھڑا بنایا تھا ان کو ان کے رب کا غضب پہنچے گا، اور دنیا کی زندگی کی ذلت اور رسوائی پہنچے گی۔ سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 54 ہے، صفحہ نمبر 8۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اسی واقعہ کا تذکرہ کیا ہے، بچھڑے کی جنہوں نے پوجا کی تھی، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے وہ سزا ذکر کی ہے کہ جو ان کو دی گئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے قوم تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچھڑا بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اپنے خالق کی طرف تائب ہو، فاقتلوا انفسکم، اور اپنی نفوس کو قتل کرو،
ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے ہاں، فتاب علیکم، پھر وہ تم پر متوجہ ہوا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس سزا کا ذکر فرمایا ہے کہ تمہاری سزا یہ ہے، اگر آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو اللہ سے توبہ کرو، اور جن لوگوں نے پوجا کی ہے بچھڑے کی ان کو قتل کیا جائے، جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تو وہ دوسرے جنہوں نے پوجا کی ہے ان کو وہ قتل کریں۔ تو جس وقت یہ سزا اللہ رب العزت کی طرف سے سنائی گئی، اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے یہاں سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ اللہ کا غضب اور دنیا کی ذلت جو ہے وہ ان کے لیے طے ہوئی، تو اس سے مراد وہی ہے کہ ان کو قتل کیا گیا۔ جس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سزا مقرر ہو گئی، اب جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی انہوں نے خیال کیا کہ آخرت کی سزا تو بہت زیادہ سخت ہے، تو اگر ہماری توبہ جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو قتل کروانے سے قبول ہو جاتی ہے تو دنیا کے اندر ہم اپنی موت قبول کر لیتے ہیں تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں۔ تو انہوں نے جو ہے اس چیز کے اوپر آمادگی کا اظہار کر دیا کہ ٹھیک ہے ہمیں قتل کر دیا جائے۔ تو یہ توبہ کا ایک انداز تھا کہ انہوں نے آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے دنیا کی سزا کو اپنے لیے اختیار کر لیا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی توبہ قبول بھی ہوئی۔ ممکن ہے کہ کچھ افراد قتل کر بھی دیے گئے ہوں، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ارتداد اختیار کیا تھا، مرتد ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو گویا جو شریعت موسوی کا حکم تھا وہ تو ختم کر دیا جس کے اوپر شریعت موسوی کی بنیاد تھی، تو گویا کہ یہ مرتد ہوئے تھے، اس کی وجہ سے ان کے لیے قتل کی سزا نافذ کی گئی۔ تو شریعت اسلامیہ میں بھی مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل رکھی گئی ہے۔ آیات کا تھوڑا سا ترجمہ اور ضروری چند باتیں کر کے تو یہ مرتد کی سزا کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات مزید انشاءاللہ کرتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، سینالہم غضب من ربہم، ان کو ان قریب ان کے رب کا غضب پہنچے گا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کی ذلت پہنچے گی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، بہتان باندھنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ کہ جو برے عمل کر بیٹھیں، ثُمَّ تَابُوا، لیکن پھر توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں، مِن بَعْدِهَا، اس کے بعد، وَآمَنُوا، اور ایمان قبول کر لیں، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اس کے بعد تیرا رب البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں، زندگی کے اندر توبہ وہ کر لے تو شرک تک کا بھی مرتکب ہے نا، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو اس کا ارتکاب کرنے والا بھی سچی توبہ اگر کر لیتا ہے تو توبہ کے ساتھ سارے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں،
گزشتہ آیات میں یہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات جس وقت غصے میں آئے تھے قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کے، تو تورات کی تختیاں لے کے آئے تھے، تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 150 میں یہ لفظ استعمال فرمائے کہ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں ڈال دیں، یعنی تختیوں کو، چونکہ وہ اللہ کا کلام تھا، ایک باعزت کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، تو ان کو عزت کے ساتھ ایک جگہ پر رکھ دیا۔ تورات جو ہے چونکہ تحریفات کا شکار ہو چکی ہے نا، تو تورات میں تختیاں پھینکنے کا تذکرہ ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات اللہ کے کلام کو اس طرح پھینک تو نہیں سکتے تھے نا، تو یہ تورات تحریفات کا شکار ہو چکی ہے، تو اس میں پھینکنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے القى الالواح ذکر فرمایا ہے قرآن حکیم میں کہ تختیاں ڈال دیں، ایک جگہ پر رکھ دیں، پھینکی نہیں ہیں، ایک عزت کے انداز میں رکھی ہیں۔ اور اب جس وقت غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب ان تختیوں کو اٹھایا تاکہ لوگوں کو ان کی تعلیم دی جائے، وفی نسختہا ھدی ورحمہ، اور ان کی تحریر میں ان تختیوں کے اوپر جو کتابت ہوئی تھی، جو لکھا ہوا تھا، اس میں ہدایت تھی، رحمت تھی، للذین ھم لربہم یرہبون، ان کے لیے کہ جو اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں۔ تو میرے محترم احباب، ارتداد کی جو سزا شریعت اسلامیہ میں رکھی گئی ہے کہ اس کو مرتد کو قتل کیا جائے، اس کے اوپر کئی لوگ جو ہے وہ بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ارتداد کی سزا جو ہے تو کب نافذ ہوتی ہے، اس کا حکم کیا ہے، پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت، کوئی بھی، یا قادیانیت اختیار کر لیتا ہے، تو وہ مرتد ہے۔ ایسے فرد کو دور حاضر میں سب سے زیادہ جو مرتد ہو رہے ہیں وہ دہریے بن رہے ہیں، جو اللہ رب العزت کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال کسی بھی قسم کا کوئی مرتد ہے، خواہ وہ دہریہ ہے، تو حکم یہ ہے کہ 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے، اور اس 3 دن میں اس کو سمجھایا جائے، اس کے اشکالات دور کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنی ارتداد کو ختم نہیں کرتا، دوبارہ اسلام قبول نہیں کرتا، اس کو توبہ کی تلقین بھی کی جائے، اسلام کی دعوت بھی دی جائے، لیکن اگر وہ قبول نہیں کیا کرتا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ احناف کے نزدیک اگر عورت مرتدہ ہوتی ہے تو احناف کے نزدیک عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو توبہ تک یا وفات تک قید کیا جائے گا، لیکن مرد کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کسی اور مذہب سے کوئی بندہ وہ مذہب چھوڑ کے اسلام میں آئے، تم اس کو تو بڑا خوش آمدید کہتے ہو، بڑے خوش ہوتے ہو، تو اگر تمہارا مذہب چھوڑ کے کوئی چلا جائے تو تم اس کو قتل کرتے ہو، تو یہ تو ظلم ہے۔ تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو ظلم قرار دے کر تو اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ارتداد کی سزا قتل جو ہے یہ ظلم نہیں ہے، اس کو میں اچھی طرح انشاءاللہ واضح کرتا ہوں۔ ایک اور چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ صرف تم مسلمانوں کے اندر یہ چیز ہے کہ مرتد کو قتل کرتے ہو، کسی اور مذہب میں تو
یہ چیز کوئی نہیں کہ کوئی ان کا مذہب چھوڑے تو وہ اس کو قتل کر دیں، تو یہ صرف تمہاری مسلمانوں کی شدت ہے۔ یہ بھی اعتراض کا ایک رخ ہوتا ہے، اعتراض کا ایک انداز ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی مذہب نے یہ سزا نہیں رکھی تو یہ اس مذہب کی تعلیمات ہیں، اس سے ہماری تعلیمات کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں بہرحال ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن تمہارا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کسی اور مذہب میں یہ سزا کوئی نہیں ہے۔ یہودیت میں بھی ارتداد کی سزا قتل رکھی گئی ہے، عیسائیت میں بھی ارتداد کی سزا قتل رکھی گئی ہے۔ یہ دونوں الہامی مذہب ہیں، اور گویا کہ جو بھی الہامی مذاہب ہیں اس وقت ان سب کے اندر ہی ارتداد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، اگرچہ وہ صرف الزام تو مسلمانوں پہ رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اعتراض کرنے والے بھی یہودی عیسائی ہوتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں یہ ہے، حالانکہ اپنی تعلیم اپنی بائبل کو نہیں پڑھتے کہ خود تمہاری اپنی بائبل میں بھی یہی ہے۔ اللہ واللہ۔ بائبل کا جو پہلا حصہ ہے 5 کتابوں پر مشتمل، اس کو تورات کہا جاتا ہے۔ تورات کا ایک حصہ ہے جس کا نام ہے احبار، اس کے 24ویں باب کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 16 تک۔ پہلا حصہ پیدائش ہے، دوسرا خروج، تیسرا احبار، چوتھا گنتی اور 5واں استثناء۔ یہ 5 حصے ہیں تورات کے۔ ان میں سے تیسرا حصہ احبار، اس کا 24واں باب ہے، آیت نمبر 10 سے میں عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ اور ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا جس کا باپ مصری تھا اسرائیلیوں کے بیچ چلا گیا، اور وہ اسرائیلی عورت کا بیٹا اور ایک اسرائیلی لشکرگاہ میں آپس میں مار پیٹ کرنے لگے، اور اسرائیلی عورت کے بیٹے نے پاک نام پر کفر بکا اور لعنت کی۔ تب لوگ اسے موسیٰ کے پاس لے گئے۔ اس کی ماں کا نام سلومیت تھا، جو دبری کی بیٹی تھی، جو دان کے قبیلہ کا تھا، اور انہوں نے اسے حوالات میں ڈال دیا تاکہ خداوند کی جانب سے اس بات کا فیصلہ ان پر ظاہر کیا جائے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لعنت کرنے والے کو لشکرگاہ کے باہر نکال کر لے جا، اور جتنوں نے اسے لعنت کرتے سنا وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں، اور ساری جماعت اسے سنگسار کرے۔ تو یہ سنگسار کرنا، پتھر مار کے ہلاک کرنا ہے، تو یہ قتل کی سزا تورات کے اندر موجود ہے۔ اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جو کوئی اپنے خدا پر لعنت کرے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے۔ ساری جماعت اسے قطعی سنگسار کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی۔ جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ تو یہ کتنی تاکید کے ساتھ بار بار جو ہے سنگسار کیا جائے، جان سے مارا جائے، تو کتنا واضح طور پر جو ہے وہ تورات کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ اللہ اللہ۔ بلکہ تورات کے اندر تو اس سے بھی آگے کی ایک چیز ذکر ہے۔ تورات کا حصہ، آخری حصہ، 5واں حصہ استثناء، اس کا 17واں باب ہے، آیت نمبر 8 سے 13۔ وہ میں عبارت پڑھتا ہوں۔
اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ مرتد بھی نہیں صرف جو مفتیوں کا فتویٰ نہ مانے تو اس کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ مرتد بھی نہیں ہو رہا، صرف مفتیوں کا کوئی فتویٰ نہیں کسی بات میں مان رہا۔ اگر تیری بستیوں میں کہیں آپس کے خون یا آپس کے دعویٰ یا آپس کی مار پیٹ کی بابت کوئی جھگڑے کی بات اٹھے اور اس کا فیصلہ کرنا تیرے لیے نہایت مشکل ہو تو تو اٹھ کر اس جگہ جسے خداوند تیرا خدا چنے گا جانا، اور لاوی کاہنوں اور ان دنوں کے قاضیوں کے پاس پہنچ کر ان سے دریافت کرنا، اور وہ تجھ کو فیصلہ کی بات بتائیں گے، اور تو اسی فیصلہ کے مطابق جو وہ تجھ کو اس جگہ سے جسے خداوند چنے گا بتائیں عمل کرنا، جیسا وہ تجھ کو سکھائیں اسی کے مطابق سب کچھ احتیاط کر کے ماننا۔ شریعت کی جو بات وہ تجھ کو سکھائیں اور جیسا فیصلہ تجھ کو بتائیں اسی کے مطابق کرنا، اور جو کچھ فتویٰ وہ دیں اس سے داہنے یا بائیں نہ مڑنا۔ اور اگر کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے کہ اس کاہن کی بات جو خداوند تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کہا نہ سنے تو وہ شخص مار ڈالا جائے، اور تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دور کر دینا، اور سب لوگ سن کر ڈر جائیں گے اور پھر گستاخی سے پیش نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پر تو بندہ مرتد بھی نہیں ہوا، صرف اس نے کاہنوں کا اور مفتیوں کا قاضیوں کا ایک فتویٰ نہیں ماننا، ایک فیصلہ نہیں ماننا، اور تورات کہہ رہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار ڈالا جائے۔ اللہ اللہ۔ دیکھیں جو مرتد ہے وہ دین کا باغی ہے۔ مختلف ممالک کے اندر جو ملکی قوانین ہیں تو ان قوانین کے اندر کیا باغی کی سزا نہیں رکھی گئی؟ اور باغی کی سزا اکثر ممالک کے اندر قتل رکھی گئی ہے۔ تو جب ایک عام ملک کے دستور کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اور دستور کا وہ باغی بنتا ہے تو اس کی سزا اگر قتل ہے تو یہ تو اللہ رب العزت کا دستور ہے، یہ تو ساری کائنات کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو اس دستور کی کوئی خلاف ورزی کرے اور اس کو چھوڑ کر ارتداد اختیار کرے تو کیا اس کو قتل نہیں ہونا چاہیے؟ پاکستان کا آئین 1973 اس کا آرٹیکل 5 اور 6، آرٹیکل 5 کی شق نمبر 1، مملکت سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے۔ آرٹیکل 5 کی شق نمبر 2، دستور اور قانون کی اطاعت ہر شہری خواہ وہ کہیں بھی ہو اور ہر اس شخص کو جو فی الوقت پاکستان میں ہو واجب التعمیل ذمہ داری ہے۔ آرٹیکل نمبر 6 شق نمبر 1، کوئی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے یا تنسیخ کرنے کی سعی یا سازش کرے، تخریب کرے یا تخریب کرنے کی سعی یا سازش کرے، سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ آرٹیکل 6 کی شق نمبر 2، کوئی شخص جو شق نمبر 1 میں مذکور افعال میں مدد دے گا یا معاونت کرے گا اسی طرح سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ آرٹیکل 6 کی شق نمبر 3، مجلس شورا پارلیمنٹ بذریعہ قانون ایسے اشخاص کے لیے سزا مقرر کرے گی جنہیں سنگین غداری کا مجرم قرار دیا گیا ہو۔ تو آگے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ قتل کی سزا مقرر کرتے ہیں یا کوئی اور سزا مقرر کرتے ہیں، لیکن سنگین غداری کا مجرم جو ہے اس کو سزا جو ہے وہ نافذ ہوگی۔ اس وقت جو انسانی حقوق کا جو سب سے بڑا ٹھیکیدار اپنے آپ کو قرار دیتا ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کے اندر مختلف ریاستیں ہیں۔ پھر ایک امریکہ کا وفاقی قانون ہے اور کچھ پھر ریاستوں کے اپنے اپنے
جو ہے وہ ریاستی قوانین بھی ہیں۔ جو امریکہ کا وفاقی قانون ہے اس کے اندر غداری کی سزا جو ہے وہ موت لکھی ہوئی ہے، اور غداری کی نوعیت کے مطابق جو ہے اگر کم غداری ہو تو پھر 5 سال قید یا عمر قید بھی لکھی ہوئی ہے، اور جرمانہ جو ہے وہ $10,000 لکھا گیا ہے۔ تو یہ غداری کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ تو اگر سنگین غداری کا مجرم ہے تو امریکہ کی وفاقی قانون ہے جو تو وہ غداری کی سزا موت ہی مقرر کرتا ہے۔ پھر امریکہ کی کئی ریاستیں، ان کے جو ریاستی قوانین ہیں ان کے اندر بھی الگ سے غداری کی سزا جو ہے وہ موت لکھی ہوئی ہے۔ ریاست ارکنساس، ریاست کیلیفورنیا، ریاست کلوراڈو، ریاست جارجیا، ریاست لاوسینا، ریاست میسیسیپی، ریاست ساؤتھ کیرولینا، ریاست ورمونٹ اور ریاست واشنگٹن، ان سب کے جو دساتیر ہیں ان کے اندر غداری کی سزا موت لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر ریاستیں ہیں ان میں کئی کے دساتیر میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ غداری کی سزا وہی ہے جو کہ وفاقی سے قانون کے اندر رکھی گئی ہے، اور وفاقی قانون کے متعلق میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہاں پر بھی سنگین غداری کی سزا موت رکھی گئی ہے۔ ایک آخری بات جو ہے وہ کر کے اجازت چاہوں گا کہ یہ سزا جو موت مقرر کی گئی ہے شریعت اسلامیہ میں، تو اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنی شدید سزا جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے، عقلی لحاظ سے اگر ہم یہ دیکھیں، ہر ملک کے اندر کچھ نہ کچھ قوانین ہوتے ہیں، اور ان قوانین کے اوپر عمل پیرا اگر کوئی نہیں ہوتا جو جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے سزا بھی ہوتی ہے۔ اور کئی جرائم ایسے ہیں کہ جن جرائم کے اوپر قتل کی سزا بھی ہوتی ہے۔ کافی سارے جرائم ایسے مختلف ممالک کے قوانین میں ہیں۔ تو جرم جو ہوتا ہے تو وہ گویا کہ دستور کی کسی ایک شق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، قانون کی کسی ایک شق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو جو پورے قانون کو ہی توڑ دے، اگر قانون کی صرف ایک شق کی خلاف ورزی کرے تو اس کے اوپر قتل کی سزا ہو جاتی ہے۔ تو جو پورے دستور کا ہی باغی ہو جائے تو کیا پھر اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے؟ تو شریعت اسلامیہ کے اندر بھی مثال کے طور پر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، قتل کی سزا قتل ہے۔ اب قتل کرنا چھوٹا جرم ہے، اور اسلام سے پھر جانا، یہ پورے دستور کو ہی جو اللہ نے نافذ کیا ہے اس کو رد کر دینا، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ جس نے قتل کیا ہے اس نے تو ایک شق کی خلاف ورزی کی ہے کہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ ناجائز قتل نہ کرو، اور اس نے قتل کر دیا ہے، تو اس نے تو ایک شق کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو جو ایک شق کی خلاف ورزی کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا، تو جو پورے دستور کی، پورے قرآن حکیم کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے تو اس کو قتل کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اور مزید یہ کہ یہ جو مرتد ہوتا ہے نا، یہ اسلام کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ اسلام کے لیے ایک چلتی پھرتی رسوائی کی علامت بنتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ مسلمان سی تے ہونے چھڈ گیا اسلام، تے انہیں اسلام میں کوئی خرابی ویکھی ہے تاں چھڈیا نا۔ تو گویا کہ وہ مسلسل اسلام کو بدنام کر رہا ہے، وہ اس کا جو ہے وہ بے شک وہ کچھ کہہ نہیں بھی رہا نا، وہ کسی کو کچھ کہہ نہیں بھی رہا، کوئی اپنے جو ہے وہ دہرویت کی یا کسی اور مذہب کی وہ تعلیم نہیں بھی دے رہا نا، تو اسلام کو جب چھوڑا ہے نا تو اس کا چھوڑنا ہی یہ اسلام کے لیے ایک جو ہے وہ اس کے لیے دھبا بنا رہا ہے۔ وہ تو جو ایک مذہب کے اوپر، ہمارے مذہب کے اوپر ایک دھبا بنا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو قتل ہونا چاہیے۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت نے یہود کی ایک بات ذکر کی ہے کہ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ کہتا ہے ان سے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس پر کہ جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا دن کے وقت میں، اور دن کے آخر میں انکار کر دینا۔ کیا کرو گے کہ دن کو پہلے مسلمان ہو جاؤ بظاہر اور شام کو انکار کر دو۔ یہ دن اور شام جو ہے نا، یہ اصل میں قلیل مدت کے لیے ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے، ضروری نہیں کہ دن میں ہی مسلمان ہو اور شام کو ہی کافر ہو، یہ تھوڑی مدت کا اظہار ہے کہ کچھ وقت کے لیے مسلمان بظاہر بن جاؤ پھر کافر ہو جاؤ۔ اس میں ہوگا کیا؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹیں، یعنی کئی اور لوگ تمہیں دیکھ کے مرتد ہوں گے کہ جی یہ یہودی عالم لوگ ہیں، اگر یہ دین کے اندر آئے ہیں اور آ کے واپس ہوئے ہیں تو انہوں نے پھر دین کے اندر کوئی کمزوری دیکھی ہے تو تب واپس ہوئے ہیں نا۔ تو تمہارے اس طرح حرکتیں کرنے سے کئی اور لوگ متاثر ہو کے وہ بھی دین چھوڑیں گے، تو یہ بہت بڑی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ جو مرتد ہوتا ہے یہ اسلام کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی مرتد ہوا، اگر اس کو قتل اس وقت کر دیا جاتا تو یہ آج اتنا فتنہ تو نہ ہوتا۔ تو یہ ایک مرتد کو چھوڑنے کا اتنا بڑا فتنہ بنا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت قادیانیت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو اگر اس طرح کے 4-5 جو ہے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں وہ مار دیے جائیں نا تو آئندہ کبھی کسی کو دعویٰ کرنے کی جرت ہی نہ ہو۔ تو یہ اسلام کے لیے مرتد جو ہے وہ چونکہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اور جب دیگر مذاہب کے اندر بھی اور ملکی قوانین کے اندر بھی، امریکہ کو جو ہے نا میں نے صرف بطور مثال ذکر کیا ہے، باقی بھی بڑے سارے ممالک میں غداری کی سزا قتل ہے، تو پھر جو اسلام سے غداری کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہونا یہ کوئی غلط سزا، کوئی ظالمانہ سزا نہیں ہے معاذ اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔